اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ مختصر حالات و واقعات پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل نام ہے ان کا وہ ہے نعمان۔ ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے اور امام اعظم ان کا لقب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم جو ہیں وہ ان چار ائمہ میں سب سے پہلے ہوئے۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے، آپ کے ہم زمانہ ہیں امام مالک، مگر آپ کے بعد آئے، آپ سے عمر میں چھوٹے بھی تھے، بعد پیدا ہوئے، بعد انتقال ہوا، عمر میں بھی چھوٹے تھے۔ ان کی عمر اللہ سبحانہ و تعالی نے طویل رکھی کہ امام مالک نے امام شافعی کا زمانہ اور امام مالک کا زمانہ بھی آپس میں جو ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ امام مالک کا آخری زمانہ اور امام شافعی جو ہیں وہ ان کا ابتدائی تعلیمی دور۔ تو جب تک امام مالک زندہ رہے تو امام شافعی جو ہے وہ امام مالک کی تدریس میں رہے۔ پھر جب امام مالک کا انتقال ہو گیا تو امام شافعی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کے شاگردی میں رہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ تو امام شافعی نے نہیں پایا، لیکن آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگردوں کا زمانہ پایا۔ تو یوں جو ہے امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے تعلیم حاصل کی، جن میں ایک سب سے بڑا نام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی حدیث میں مسند امام محمد بھی بہت مشہور حدیث کی کتاب ہے۔ اچھا، پھر امام شافعی کے جو ہے وہ امام احمد ابن حنبل کے استاد رہے۔ تو یوں چاروں اماموں میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے بھی ہوئے اور سب کی آپ سے کسی نہ کسی نسبت سے سب جڑے بھی رہے، تو اس لیے آپ امام اعظم ہیں۔ آپ کا نام جو ہے نا وہ نعمان ہے اور آپ کے والد کا نام ثابت ہے، اور ثابت بیٹے ہیں زوتی کے۔ اچھا، زوتی جو ہے ان کا اسلام لانے سے پہلے کا نام تھا، اسلام لانے کے بعد ان کا نام نعمان تھا، اس لیے بعض مورخین نے ان کا نام زوتی لکھا ہے اور بعض نے ان کا نام نعمان لکھا ہے۔ تو نعمان بن ثابت بن زوتی۔ اچھا، زوتی کے جو والد ہیں ان کے بھی کتابوں میں دو نام آتے ہیں، ایک آتا ہے ماہ اور ایک جو آتا ہے مرزبان۔ دراصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے ہیں، تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے امام صاحب کے پوتے اسماعیل کی زبانی جو ہے وہ امام اعظم کا نسب نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسماعیل بن حماد ہوں، یعنی امام ابو حنیفہ جن کا نام نعمان ہے ان کے ایک بیٹے ہیں حماد اور ان کے بیٹے ہیں اسماعیل، تو وہ کہتے ہیں میں اسماعیل بن حماد ہوں، اور حماد جو ہیں وہ نعمان کے بیٹے ہیں اور نعمان ثابت کے بیٹے ہیں، اور ثابت نعمان کے بیٹے ہیں اور وہ مرزبان کے بیٹے ہیں۔ تو اب دو آ گئے نام۔ تو بعض لوگ جو اہل علم ہوتے ہیں پھر وہ اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں اور آپ کو چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ مرزبان اور ماہ دو نہیں بلکہ دراصل ایک ہی چیز ہے۔ ماہ اور مرزبان دونوں فارسی زبان میں ٹائٹلز ہیں، جیسا کہ آپ سورہ یوسف میں دیکھیں گے کہ عزیز مصر آقا اللہ سبحانہ و تعالی نام لیتے ہیں، دراصل وہ اس کا نام نہیں، وہ اس کا ٹائٹل ہے، لیکن وہ اس ٹائٹل سے اتنا مشہور تھا کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح فراعنہ جو ہیں ان کو فرعون کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے، تو ان کا نام نہیں لیا اللہ عز و جل نے، کیونکہ ٹائٹل بڑا مشہور رہا۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی ان کے ٹائٹلز استعمال کیے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی کہ وہ غلام تھے اور غلام کی اولاد تھے اور فلانا تھے۔ تو اس کو ان تمام توہمات کا ازالہ کرنے کے لیے ان کے پوتے اسماعیل بن حماد نے اپنا سارا نسب بیان کیا اور اپنے جو پردادا کے پردادا جو ہیں، یعنی ان کے جو پردادا کے پردادا ہیں، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کے جو ہے وہ دادا کے والد جو ہیں ان کا انہوں نے مرزبان ٹائٹل بتایا ہے کہ مرزبان ٹائٹل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایسے آدمی تھے جو فارس کی نسل میں حکمرانوں کی نسل سے تھے، غلاموں کی نسل سے نہیں تھے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم پر ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ ہم کسی کی غلامی میں آئے ہوں، اور اس بات کو انہوں نے واضح طور پر اس لیے بیان کرنا مقصود کیا کیونکہ بعض مورخین نے یہ بات نقل کر دی ہے
کہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد ثابت کے جو والد ہیں زوتی، جن کا نام میں نے آپ کو اسلام کے بعد نعمان بتایا، وہ کابل میں گرفتار ہو کے ایک قبیلہ تھا بنی تیم اللہ، اس کی ایک عورت کی غلامی میں آئے، کچھ دن غلام رہے پھر آزاد ہو گئے. تو اسی لیے امام صاحب کا خاندان مولا بنی تیم اللہ کہلاتا ہے. تو اول تو یہ کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی ہے، اور اس کے اوپر علامہ شبلی نعمانی نے ایک بہت لمبی چوڑی بحث بھی کی ہے سیرت نعمان میں. ہم اس تمام بحث میں نہیں جاتے، لیکن آپ کو اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اول تو یہ ہے کہ یہ کبھی غلام نہیں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ بنی تیم اللہ کی یہ مولا رہے ہیں. مولا کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے. دراصل ہوا یہ تھا کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے بنی تیم اللہ کو اپنا حلیف بنایا تھا. یہ ان کے حلیف تھے، ان کے ایلائی تھے، نہ کہ یہ ان کے جو ہے وہ مالک تھے. تو اسی لیے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں امام صاحب کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے، انہوں نے باتوں کو خلط ملط کر دیا. اچھا، غلامی میں، ویسے بھی غلامی میں آ کر آزاد ہونا تو ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. اسلام کے پہلے مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کیا وہ غلام نہیں تھے پہلے؟ نہ ایمان سے بتائیں، اللہ نے ان کو کتنی عزت دی، کتنا بڑا مقام دیا. سلمان فارسی، کیا وہ غلامی میں نہیں آئے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام، کتنا خوبصورت ایک مصرع ہے کسی شاعر کا، اس نے کہا 1000 بار جو یوسف بکے غلام نہیں. اللہ اکبر. یعنی ان لوگوں کی شان اتنی بڑی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ کسی معنی میں نہیں آتی. اچھا، میں آپ کو کچھ بہت بڑے بڑے تابعین کا نام بتاتا ہوں اور بڑے بڑے فقہا کا نام بتاتا ہوں کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ غلامی میں یا غلاموں کی اولاد میں سے ہیں. حضرت حسن بصری، جن کا ابھی ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا. اچھا، ابن سیرین، خوابوں کی تعبیر میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے تابعین میں یا ان سے بعد. اچھا، حضرت طاؤس، حضرت عطا بن یسار، حضرت نافع، حضرت اکرمہ، یہ تو ایسے نام ہیں کہ ان کے بغیر تفسیر قرآن کی کتابیں تکمیل کو نہیں پہنچتی، حدیث کی کتابیں تکمیل کو نہیں پہنچتی. مقحول، یہ جید علماء اور فقہا تھے جو غلام تھے یا غلاموں کی اولاد سے تھے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ ایسا استعمال کریں کسی کی تضحیق کرنے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے، معاذ اللہ. تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں، کسی کو گرانے سے آپ بڑے نہیں ہو جاتے، اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کسی کو گرانے سے آپ بڑے نہیں ہو جاتے. تو عزت کس میں ہے؟ عزت اس میں ہے کہ دوسرے کی بھی عزت کی جائے، اللہ آپ کو بھی عزت سے نوازتے ہیں. تو بہرحال حضرت نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، لقب سے زیادہ مشہور ہیں. یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. تو یعنی کہ صحابہ کے دور کا انہوں نے 20-30 سال کا زمانہ پایا ہے، اور کئی صحابہ کرام کو دیکھنے کا انہیں موقع بھی ملا ہے. چند ایک کے نام علماء نے بتائے ہیں جن کو دیکھنے کا انہیں زیادہ موقع اس لیے ملا کیونکہ یہ جس مقام میں رہتے تھے وہاں پر یہی صحابہ زیادہ تر مشہور تھے جو بچ گئے تھے. تو اس لیے ان کو تابعی ہونے کا شرف بھی اللہ عز و جل نے عنایت فرمایا. تو یہ تمام باتیں جو ہیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کریں، اس کی تضحیق کریں، اس کو گرائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کو اٹھانا ہوتا ہے اس کو اٹھاتا ہے. اب دیکھیں نا، ماشاءاللہ سے 1300 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دین کے لیے خدمت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اچھا، دوسری بات جو ہے، یہ ایک اور جہل جو ہے ہمارے ذہنوں میں لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ آپ امام کی اتباع کرتے ہیں، امام کی اتباع کرتے ہیں. بابا، ہم امام کی اتباع کرتے تو ہیں، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اقتداء کرتے ہیں ائمہ کرام کی. ہم تمام اماموں کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن تم یہ دیکھو کہ آگے امام کس کی پیروی کرتا ہے؟ حضور کی ہی پیروی کرتا ہے نا. یہ اپنے گھر سے مسئلے لے کے آتا ہے. اگر کوئی امام اپنے گھر سے مسئلے لے کر آئے تو پھر اس کو تو کوئی امام ہی نہیں مانے گا.
اگر ان کو کوئی امام مانتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھا، اور پھر قرآنی آیات بھی سامنے رکھیں، اور پھر دیگر علماء کے فتاوے بھی سامنے رکھے، اور ان تمام انفارمیشن سے انہوں نے فائدہ اٹھا کر ایک رائے قائم کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض ائمہ کرام کے ایک مسئلے میں 20 قول ہوتے ہیں، کچھ اوائل دور کے ہوتے ہیں، کچھ درمیانی دور کے ہوتے ہیں، کچھ بعد دور کے ہوتے ہیں۔ تو کچھ جہلا کیا کرتے ہیں، جاہل جنہیں علم نہیں ہوتا، وہ اول دور کے فتاوے لے کے آ کے ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اس قول سے بعد کے زمانے میں رجوع کر چکے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے کہا تھا، یہ بات ایسی نہیں بلکہ یہ ایسی ہے، اجتہادی خطا ہوئی تھی، اب اصل میں بات یوں ہے، میرے سامنے فلاں حدیث نہیں آئی تھی، یا فلاں حدیث کی تحقیق میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ تو بلا وجہ اپنی زبانوں کو بچا کے رکھیں ائمہ کرام کے خلاف ان کو اٹھانے سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو اپنے بڑوں کا عزت نہیں کرتے نا، ان سے پھر علم کی محبت بھی چھین لیتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں لگے ہوئے علماء کی جو عزت نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دل سے علم کی عزت بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو اپنے دل کو نا نفرت کا گہوارہ مت بناؤ، اپنے دل کو محبت کا گہوارہ بناؤ۔ اگر آپ کا کوئی مسلک ہے، آپ غیر مقلد ہیں، آپ اہل حدیث میں سے ہیں، آپ کسی امام کو نہیں وہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، تو ٹھیک ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو کو دوسرے کے اوپر مسلط کرنا یوں کہ ہم صحیح ہیں تم غلط ہیں، یہ تو کبھی بھی ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ انہوں نے سب نے ایک دوسرے کی عزت کی ہے، علم اختلاف کے ساتھ، لیکن ایک دوسرے کی عزت کی، ایک دوسرے سے باضابطہ علم حاصل کیا ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اپنی جہل میں یا کیا کہوں کس وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ہم نے قرآن کو آسان ذکر بنایا ہے، تو ذکر آسان بنایا ہے کہ تم سمجھ سکو، بات ٹھیک ہے، لیکن تم اس میں فتوے اگر جاری کرنے بیٹھ جائے، ہر آدمی قرآن اور حدیث کا اس کو علم بھی نہ ہو، تو پھر تو ایک ایسا مسئلہ ہو جائے گا کہ ہر آدمی مفتی ہوگا دین میں، یعنی نمازیں ہوں گی بغیر امام کے والی بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی 1.25 لاکھ صحابہ میں چند ایک لوگ تھے جو فتوے دیتے تھے، جو محدثین تھے، جو فقہا تھے، جو قراء تھے۔ ہر صحابی تو کبھی بھی اس نے کلیم نہیں کیا۔ اگر آپ بصرے کوفے کے علاقے میں چلے جائیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نمایاں نظر آئیں گے۔ اگر آپ جو ہے مدینے کے علاقے میں آ جائیں تو آپ کو اور صحابہ نظر آئیں گے، زید ابن ثابت وغیرہ۔ یمن میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے حضرت معاذ ابن جبل۔ تو اسی طرح صحابہ کرام میں بھی جو ہے، اچھا مکے کے علاقے میں چلے جائیں تو عبداللہ ابن عباس۔ تو اس ہر زمانے میں کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے، ان کو اللہ عز و جل نے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی میں نکال دی۔ تو آج کے درس میں تو ہم نے یہاں تک ہی پڑھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے، ائمہ کی عزت اور احترام کرنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ اسلام نے ہمیں کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس سے منع کیا ہے، اور کسی کی تضحیک اور کسی کا مذاق اڑا کے آپ بڑے نہیں بلکہ اور چھوٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مذاق اڑانے کا عمل سارے قرآن میں ان لوگوں سے ثابت ہے جو انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، اور انبیاء مذاق اڑانے والوں میں سے نہ تھے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب کی عزت کریں، سب کا احترام کریں، اور آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ خدا کے لیے نفرتیں نہ پھیلاؤ، بہت دنیا میں تکلیفیں ہیں۔ تو آج کا درس یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر امام ابو حنیفہ کے مختصر حالات کو آگے لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔